ایک یہودی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اس کی لڑکی جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہوا تھا، اس یہودی کی لڑکی نے کلمہ پڑھ رکھا تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی. یہ یہودی علاقے کے تمام ڈاکٹروں کو دکھا چکا، تمام حکمہ کو دکھا چکا، تمام اطباء کو دکھا چکا، تمام حکیموں نے لا علاج کر دیا، تمام طبیبوں نے لا علاج کر دیا. علاقے کے تمام ڈاکٹرز لا علاج قرار دے چکے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی دوبارہ نہیں آ سکتی. اللہ اکبر. جس کی آنکھوں کی روشنی ایک بار چلی جائے دوبارہ کبھی آ نہیں سکتی. دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر دوائی تو دے سکتا ہے لیکن آنکھوں کی روشنی نہیں دے سکتا. دنیا کا کوئی بھی حکیم ہو دوا تو دے سکتا ہے مگر آنکھوں کی روشنی واپس نہیں کر سکتا. یہودی کی لڑکی ہے، جب اس نے دیکھا اب میرے باپ تھک کر پریشان ہو کر ہار کر گھر میں بیٹھ گئے، اب کوئی علاج نہیں. اب اس کے باپ کے یعنی یہودی کی زبان سے صرف ایک ہی بات نکلتی ہے کہ بیٹی میں کبھی دیکھ ہی نہیں پاؤں گا. ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، حکیموں نے لا علاج کر دیا، طبیبوں نے لا علاج کر دیا، بیٹی میں کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا، میں بیٹی تجھے بھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر. باپ کی درد بھری آواز سے بیٹی کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے. بیٹی زارو قطار روتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ فکر نہ کریں، آپ گھبرائیے مت، آپ کی آنکھوں میں روشنی ضرور واپس آئے گی، آپ دوبارہ پھر دیکھیں گے. کہا بیٹی ایسا کون ڈاکٹر ہے، کون حکیم ہے ایسا جو دوبارہ سے مجھے میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے گا؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. کہا بابا جان آپ گھبرائیں نہ، ایک دن ضرور انتظام ہو جائے گا. اللہ تعالی بہت بڑا غفور رحیم ہے، پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے، ضرور کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کرے گا. حضرات وہ یہودی کی لڑکی جان و دل سے مصطفیٰ پر فدا ہو چکی تھی، میرے آقا پر جان و دل سے قربان ہو چکی تھی، اور اس کو یہ یقین ہی نہیں بلکہ مکمل اور یقین کامل یہ تھا کہ اس کی دوا کہیں ملے نہ ملے مدینے میں ضرور مل جائے گی. سبحان اللہ. ایک دن اپنے باپ کو راضی کرتی ہے، ابا جان ایک حکیم کا پتہ ملا ہے، سنا گیا ہے کہ وہ حکیم جس کے ہاتھوں میں بہت شفا ہے، زبان میں اتنی شفا اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ جو زبان سے کہہ دیتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. بابا جان ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ دنیا میں نہ تو ان جیسا حکیم ابھی تک آیا ہے اور نہ قیامت تک کبھی آئے گا. ایسا لاجواب حکیم جس کا ایڈریس ملا ہے، پتہ ملا ہے، کیوں نہ ہم ایک بار اس حکیم کو دکھا لیں. یہودی دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتا ہے بیٹی اب علاج کراتے کراتے سب کچھ تو ختم ہو گیا، مال و زر تو ہمارے پاس رہا نہیں، پتہ نہیں کتنی فیس ہوگی، کتنے کی دوا ہوگی، اگر پیسوں کی بات آ جائے تو ہم اس کو کہاں سے دیں گے؟ وہ یہودی کی بیٹی کہتی ہے بابا جان میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ کسی سے پیسہ بھی نہیں لیتے،
اللہ اکبر. یہودی کہتا ہے بیٹی تو ٹھیک ہے، پھر ہم ضرور اس حکیم کے پاس چلیں گے. لیکن اکثر و بیشتر اس بات پر اس کا باپ وہ یہودی کبھی کبھی ضرور خفا ہو جاتا تھا کہ تم یہ بار بار جو کلمہ پڑھتی ہو، یہ کلمہ کیوں پڑھتی ہو، یہ کس کا ہے؟ کس نے تمہیں یہ کلمہ سکھایا؟ کیوں پڑھتی ہو؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں بیٹی ضرور آپ کی ہوں، لیکن میرے جسم کا ہر ایک انگ، جسم کے اندر جو جان ہے اور میرا جو وجود ہے، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ ہے. اللہ اکبر. اب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہوں، بیٹی آپ کی ہوں، غلام مصطفیٰ کی ہوں. اللہ اکبر. حضرات، جب حکیم کی بات آئی، ڈاکٹر کی بات آئی، علاج کی بات آئی، تو اس یہودی کی بیٹی نے کہا ابا جان چلو ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں جہاں سے شفا کے چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں سے شفا یابی کے سوتے پھوٹ رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کرم کی بارش رکھی ہے. اللہ اکبر. چلو مدینے میں چلتے ہیں. ہم نے سنا ہے مدینے میں وہ حکیم ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. سبحان اللہ. جب اس یہودی نے اتنا سنا کہ ان کا نام محمد ہے، کہا یہ وہی محمد ہے جس کا تم کلمہ پڑھتی ہو. اس بیٹی نے کہا ہاں ہاں وہی محمد ہیں، لیکن ایک بار چلو تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبارہ روشنی آ جائے. ٹھیک ہے، جب تم کہتی ہو تو ضرور چلتے ہیں. جانے کو طبیعت تو نہیں کرتی، لیکن اب جب تمہارا اتنا بڑا یقین ہے، تمہارا عقیدہ جب یہ ہے کہ وہاں سے شفا ملے گی، تو ایک بار تمہارا یقین اور تمہارا عقیدہ بھی آزما لیتے ہیں. اگر وہاں سے شفا نہ ملی تو پھر ان کا کبھی اپنی زبان پر نام مت لینا. یہودی کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے چلو ایسا ہی ہوگا. اللہ اکبر. پتہ کرتے کرتے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ آپ مسجد نبوی چلے جائیں، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آپ کو مل جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی اور اس کی بیٹی حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہودی کی بیٹی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر اور قدموں پر جھک جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے یا رسول اللہ، آج تک تو نام ہی سنا تھا، آج تو آنکھوں نے شربت دیدار سے اپنی پیاس کو بھی بجھا لیا ہے. یا رسول اللہ، آج تو آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار بھی ہو گیا ہے. یہ میرے کتنی زبردست میرا مقدر ہے، اللہ نے کس قدر میرے مقدر کو خوش نصیبی عطا فرمائی ہے کہ آج میں نے آپ کا دیدار بھی کیا ہے. لہٰذا یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آئی ہوں اپنے باپ کو لے کر. میرا باپ یہودی ہے، یہ آپ کا نام لینا تو دور کی بات ہے، سننا بھی پسند نہیں کرتے. میرے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میرے باپ کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، اب یہ دیکھ نہیں سکتے. اللہ اکبر. سارے علاقے کے تمام حکیموں کو دکھا لیا، سب نے علاج کر دیا ہے. یا رسول اللہ، اب بس آپ ہی کی بارگاہ رہ گئی تھی، میں ان کو بہت بامشکل آپ کے پاس لے کر آئی ہوں. یا رسول اللہ، کچھ ایسا عمل بتا دیں، کچھ ایسا کرم
فرما دیں کہ میرے باپ دوبارہ سے دیکھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ہماری نالین باہر پڑی ہوئی ہے، ان دونوں نالینوں کو اٹھا لو اور دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے تلے کو جھاڑنا، جتنی خاک اس میں سے نکلے اس کو باندھ لینا، اپنے گھر لے جانا، اور گھر لے جانے کے بعد اس کو باریک پیس کر اپنے باپ کی آنکھوں میں لگا دینا۔ سبحان اللہ۔ یہودی کی بیٹی نے ایسا ہی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو اٹھایا، پہلے تو آنکھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ، بڑے مقدر کی بات ہے۔ پہلے آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، بوسہ دیا، اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو جھاڑ کر جو خاک نکلی وہ باندھ کے اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اور گھر لے جانے کے بعد اس کو باریک پیس کر سرما بنایا گیا اور اس کے بعد اپنے باپ کی آنکھوں میں لگایا۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو سرما لگتے ہی، یہ خاک لگتے ہی اس نے آنکھیں یہودی نے اپنے بند کی، اور اس کے بعد اس کی لڑکی نے کہا ابا جان اب آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں۔ جب اس کے باپ نے، یہودی نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو دیکھ کر حیرت میں ڈوب کر کہنے لگتا ہے بیٹی اب تو مجھے بہت صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان یہ بتاؤ کہ پہلے کی طرح دکھ رہا ہے یا پہلے سے کم نظر آتا ہے؟ تو یہودی کہنے لگتا ہے بیٹی ہم جتنا پہلے دیکھا کرتے تھے آج اس سے ڈبل نظر آتا ہے، آج اس سے دوگنا زیادہ نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی یہ بتاؤ کہ یہ دوا کہاں کی ہے؟ تو اس کی بیٹی نے جواب دیا ابا جان یہ وہی مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی خاک شفا ہے۔ جب اس کی نالین کی خاک کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ تو کسی نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا